چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 10 بانسری والا، جو کہ ایک ڈرامے کی شکل میں ہے۔ میں اس کی کہانی آپ کو شارٹ کٹ میں سمجھا دوں گی۔ اگر پورے لیسن کی ریڈنگ کی ویڈیو چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں گے، میں لیسن کی ریڈنگ کا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی۔ تو میں آپ کو یہ کہانی شارٹ کٹ میں سمجھا رہی ہوں۔ تو یہ جرمنی کی کہانی ہے کہ جرمنی کے ایک ہملین شہر کے میئر کے کمرے میں چند لوگ تھے جو شہر کی چوہے کی کثرت، یعنی وہ زیادہ ہو گئے تھے چوہے، وہاں کے حالات اس میئر کو بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بہت ہمارا نقصان کیا ہے، کھانے پینے کی چیز نہیں بلکہ کپڑے بھی چبائے۔ ایک عورت کہہ رہی اس نے تو میرے بچوں کی انگلیاں تک کاٹ ڈالی۔ یہ سب باتیں سن کر میئر کہتا کہ بھائیوں میں بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی ترکیب ہو تو بتا دیجئے۔ تو اسی وقت ایک شخص آیا، اس کا حلیہ جو عجیب و غریب تھا، وہ بانسری بجاتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ ہملین شہر میں چوہوں کی شرارتیں بڑھ گئی ہے اور وہ عوام کو پریشان کر رہی ہے، میں آپ کی یہ مصیبت دور کر سکتا ہوں۔ میئر کہنے لگا کہ تم بہت اچھے موقع پر آئے ہو، کیا تم ان چوہوں کو بھگا سکتے ہو؟ تو وہ بانسری والا کہنے لگا میں نے پہلے بھی کئی شہروں کے چوہوں کو بھگا چکا ہوں، بس مجھے 1000 گلڈر دینا ہوگا۔ میئر کہتا میں 50,000 دوں گا۔ بانسری والا کہنے لگا مجھے صرف 1000 گلڈر چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ میئر نے اور دوسرے لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ سب لوگ بانسری والا اور سب لوگ باہر آ گئے۔ بانسری والا سڑک پر جو ہے کھڑے رہ کر ایک دلکش راگ لاپتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا اور بانسری کی آواز سن کر چوہے ہر جگہ سے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ چوہوں کو بانسری والے کے پیچھے چلتا ہوا دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ تو اسی وقت گرجا گھر میں گھنٹے بجنے لگے، سب کہنے لگے چوہے بھاگ گئے، چوہے بھاگ گئے۔ میئر کہنے لگا شکریہ بھائیوں، آخری آفت ٹل گئی۔ اسی دوران بانسری والا آ کر 1000 گلڈر دینے کے لیے کہتا ہے۔ میئر بانسری والے کی بات سن کر کہتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا، تھوڑی دیر بانسری تو بجائی، اس کے لیے 50 گلڈر کافی ہیں۔ بانسری والا کہتا ہے اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو چوہوں سے بھی زیادہ آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میئر کہنے لگا کہ چوہے تو اب واپس آنے سے رہے، بس تم 50 گلڈر لے لو اور یہاں سے جاؤ۔ بانسری والا میئر اور لوگوں پر ایک نظر ڈالتا ہے اور بانسری بجاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ شہر کے چھوٹے بڑے سارے بچے گھروں سے نکل کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہتے ہیں، بچوں کے ماں باپ چلاتے رہتے ہیں۔ ایک بوڑھا کہتا ہے یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بڑھیا کہتی ہے انہیں پہاڑ کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ لوگ چلا رہے تھے میرا بیٹا میری بیٹی۔ ایک عورت اپنے بچے فرانک کو پکڑ لیتی ہے کیونکہ وہ لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ میئر اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے کہتا ہے کہ بانسری والے نے ہمارے سارے بچے غار میں بند کر دیے، شہر میں صرف ایک ہی بچہ رہ گیا ہے۔ بھائیو یہ وعدہ پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے، لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور سارے بچے جو غار میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ جو ہمیں وعدہ ہم جو بھی کریں کسی سے اس کو ہمیں پورا کرنا ہی چاہیے۔ تو یہاں پر ہماری یہ کہانی ہو گئی ہے پوری، اور یہ کہانی جو ہے جرمن کہانی سے لی گئی ہے، جرمن کہانی کا ترجمہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگلے پیج پر چلیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہماری جو ہے مشق اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہاں پر الفاظ یہ معنی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ ترکیب، طریقہ، مصیبت، پریشانی، دلکش، دل کو اچھا لگنے والا، قبول، ماننا، عنایت کرنا، دینا، غار، کھو یعنی کیف۔ اب غور کرنے کی بات اس کہانی سے متعلق ہے کہ وعدہ ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات تو سچ ہے نا کہ ہم کسی سے کوئی بھی وعدہ کریں تو ہم اسے پورا کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے 4 سوالات ہیں، اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے دیکھیے لوگ چوہوں کی شرارت سے کیوں تنگ آ گئے تھے؟ تو جواب ہے لوگ چوہوں کی شرارت سے اس لیے تنگ آ گئے تھے کیونکہ چوہوں نے گھروں میں رکھے ہوئے اناج اور کپڑوں کو کترنا شروع کر دیا تھا۔ یہی نہیں، وہ چھوٹے بچوں کو پالنے میں جا کر ان کی انگلی میں کاٹ لیتے تھے۔ دوسرا سوال ہے چوہوں کو بھگانے کے لیے کون سی ترکیب نکالی گئی؟
شہر کے میئر کے کمرے میں ایک شخص آیا جو بانسری بجاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اس سے پہلے بھی کئی شہروں کے چوہے بھگا چکا ہے۔ چوہے بھگانے کے لیے اس نے 1000 گلڈر کا معاوضہ طے کیا اور پھر کمرے کے باہر جا کر بانسری بجانے لگا۔ وہ بانسری بجاتا ہوا شہر کی سڑک پر چلنے لگا۔ چوہے اس کے پیچھے جانے لگے۔ ندی کے پاس جا کر وہ خود تو رک گیا مگر بانسری بجاتا رہا۔ شہر کے سارے چوہے ندی میں گر کر ڈوب گئے۔ اب تیسرا سوال دیکھیے، بانسری والے نے چوہوں کو بھگانے کے لیے کون سی شرط رکھی؟ بانسری والے نے چوہے کہا وہ چوہے بھگانے کے لیے صرف 1000 گلڈر لے گا، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ چوتھا سوال ہے، بانسری والے نے وعدہ پورا نہ ہونے پر کیا کیا؟ بانسری والے نے جب 1000 گلڈر نہ ملے اور میئر نے وعدہ خلافی کی تو اس نے میئر سے کہا کہ آپ کو جو تکلیف اٹھانا پڑے گی وہ چوہوں کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس نے بانسری بجانا شروع کی۔ بانسری کی آواز سن کر شہر کے گھروں سے چھوٹے بڑے بچے نکلنے لگے اور بانسری والے کے پیچھے چلنے لگے۔ بانسری والا ایک پہاڑی کے غار میں پہنچا۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے غار کے اندر داخل ہوئے، غار میں داخل ہو گئے۔ بانسری والے نے ان بچوں کو غار میں بند کر دیا۔ تو ہم اگلا سوال دیکھیں گے۔ تو یہ سوال، یہاں پر 4 سوالات ہمارے ہو گئے کمپلیٹ۔ یہ اگلا سوال ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ تو یہ لفظ ہیں، لفظوں سے جملے بنانے میں یعنی کہ واقعہ بنانے، سینٹنس۔ تو یہ سارے لفظ ہیں، الفاظ، ان کے جملے ہم بنائیں گے۔ اس کے جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ریڈی کر دی ہیں۔ تو پہلا الفاظ ہے شرارت، یعنی تو پہلا لفظ ہے شرارت۔ بچوں کی شرارت نقصان دہ نہ ہو۔ برداشت، ہر شخص کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت الگ الگ ہوتی ہے۔ ترکیب، ہر مسئلے کو سلجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب کرنی پڑتی ہے۔ غار، اس غار میں شیر رہتا ہے۔ وعدہ، جو وعدہ کرو اسے ہمیشہ پورا کرو۔ قبول، میں نے آپ کی شرط قبول کر لی۔ رقم، جو رقم طے کی ہے وہی دو۔ حیرانی، تاج محل کی کاریگری دیکھ کر بہت حیرانی ہوتی ہے۔ کمال، آج تو تم نے میدان میں کمال کر دیا۔ تو ہم اگلا کویشچن دیکھیں گے۔ تو اس صفحے پر دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ تو ہمیں خالی جگہ بھرنے یعنی فل اپس کرنے، فل ان دا بلینکس۔ یہاں پر لفظ دیے ہوئے میں نے بھر دیے ہیں، دیکھیے گا میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا یہ، پالنے میں سوئے ہوئے بچوں کو بھی کاٹ کھاتے ہیں۔ دوسرا، اسی وقت بانسری کی میٹھی آواز سنائی دی۔ تیسرا ہے، بانسری والا سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے، شکریہ بھائیوں، آخر یہ آفت ٹل ہی گئی۔ پانچواں، سارے شہر میں صرف ایک ہی بچہ رہ گیا۔ اب اس کے بعد ہے عملی کام، یعنی آپ کو پریکٹیکل ورک یہ کرنا ہے۔ اس ڈرامے کا خلاصہ لکھیے۔ تو شروع میں نے ڈرامے کا آپ کو کہانی خلاصے میں سمجھا دیا تھا، تو آپ سن کر اس کو لکھ لیں گے۔ تو یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ حافظ۔